بسم اللہ الرحمن الرحیم استاد محترم عبدالحسیب عمری المدنی حفیظہ اللہ سب سے پہلے اورآباد جامعہ دارالسلام احمدآباد میں تعلیم یافتہ ہوئے عالمیت اور فضیلت. اس کے بعد مدینہ یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ میں آپ کلیۃ الحدیث کالج آف حدیث میں آپ 4 سال تعلیم حاصل کی. اس کے بعد کئی عرصہ جامعہ محمدیہ بنگلور میں آپ استاد کے حیثیت سے خدمت انجام دے رہے تھے. اور فی الحال کلیۃ الحدیث شریف اور دراست الاسلامیہ جو بنگلور میں ایک عظیم جامعہ الامام نذیر حسین الدہلوی کے نام سے مشہور ہے، اس میں استاد کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں. یہ استاد محترم کے مختصر تعارف. استاد محترم آپ کے سامنے ایک اہم موضوع جو مجھے اور آپ کو غور کرنے کی بات جس میں فکر عقیدت کے تعلق سے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ رونا چاہیے اور کم سے کم ہنسنا چاہیے، یعنی فکر عقیدت کے تعلق سے غور و فکر کرنے چاہیے. لہذا اس کے عنوان کے تعلق سے استاد محترم خطاب فرمائیں گے. استاد محترم سے گزارش ہے کہ آپ اپنے خطاب شروع کریں. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. محترم خواتین اسلام، میں آج کی اس ملاقات میں سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہم اور آپ سب بہنوں کو، بھائیوں کو جو یہاں موجود ہیں، دین اسلام پر عمل کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ دین پر چلنے والا بنایا. جنگ تبوک کا موقع تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو یہ حکم دے رہے تھے کہ سارے کے سارے مسلمان میدان جنگ میں جائیں گے، نکلیں گے. کوئی مسلمان مدینے میں باقی نہیں رہے گا سوائے اس کے جس کے پاس کوئی عذر ہو. استطاعت رکھنے والے سبھی مسلمانوں کے لیے اس جنگ میں نکل کر جانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضروری قرار دیا تھا. مسلمانوں کے لیے جنگ بڑی مشکل تھی. اس لیے مشکل تھی کہ روم جو اس وقت کی ایک سپر پاور طاقت تھی، ان سے لڑائی کا معاملہ تھا. دوسری مشکل یہ تھی کہ مدینے سے بہت دور جا کے لڑائی لڑنی تھی. تیسری مشکل یہ تھی کہ مسلمانوں کے پاس ان کی اپنی کھیتیاں تیار تھیں، ان کھیتیوں کو کاٹنے کا موسم تھا.
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مسئلہ تھا کہ سخت گرمی کا زمانہ تھا اور مسلمانوں کے پاس ضرورت کا سامان بھی پورا نہیں تھا. ایسے حالات میں منافقین انہیں کی ایک جماعت اور ایک بڑی جماعت جو منافقین کی تھی وہ میدان جنگ میں نہیں نکلی. مسلمان اپنی پریشانیوں کے ساتھ مدینہ چھوڑ کر میدان جنگ کے لیے نکل گئے. جب مسلمان جنگ کے لیے چلے گئے اللہ کی مرضی کہ جنگ نہیں ہوئی, دشمن میدان میں نہیں آیا, واپس لوٹ کر آنا پڑا. مسلمان جب واپس لوٹے تو منافقین نے یہ تبصرہ کیا, آپس میں ہنسنے لگے مسلمانوں کی حالت پر. دیکھو بلا وجہ ہماری طرح یہ بھی کوئی چال چلتے, کوئی ہیلا اپناتے, کوئی آئیڈیا کر لیتے, کوئی تدبیر اختیار کر لیتے تو دیکھو کتنے آرام سے مدینے میں ہی ہیں. اب یہ لوگ خامخواہ مدینے سے گئے, اتنی تکلیف اٹھائے, پریشان ہوئے اور پریشان ہو کر واپس لوٹے, حاصل کچھ نہیں ہوا تو اپنے آپ میں بہت خوش ہونے لگے, بہت ہنسنے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورتحال کے مطابق یہ آیت کریمہ اتاری جو آیت کریمہ آج کے میرے اس خطاب, میرے اس موضوع کا عنوان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کو مخاطب کر کے فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. کہا آج یہ لوگ ہنس رہے ہیں تو ان کو کہو ہنس لو, آخر کتنی دیر ہوگی, کتنے دنوں تک ہنستے بولتے رہو گے. ایک وقت آنے والا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمہارے اپنے اعمال کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا اور وہاں ہنسنے کے بجائے تم رو گے اور بہت بری طرح رو گے. وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا, بہت زیادہ تم کو رونا پڑے گا اور یہ تمہارے اپنے اعمال کے بدلے میں ہوگا جو دنیا میں تم کما کر جا رہے ہو. خواتین اسلام, آیت کریمہ جو نازل ہوئی, کیوں نازل ہوئی اور اس کا معنی و مطلب کیا ہے, اس سلسلے میں مختصر یہ بات سامنے آتی ہے کہ منافقوں نے اپنی دنیاوی تدبیر کے مطابق اپنے آپ کو دنیا میں پریشانی سے بچا لیا اور سمجھ رہے تھے ہم بہت چالاک ہیں, بہت سمجھدار ہیں اور بہت خوش ہو رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی کہ تم آج کی اپنی ادھوری کامیابی پہ خوش ہوتے ہو کہ میدان میں جانے کے بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم نے دھوکہ کر لیا, ان کو دھوکہ دے لیا, اس پر خوش ہوتے ہو. خوش ہونے کی ضرورت نہیں, بہت جلد تمہارا سامنا اس عذاب سے ہونے والا ہے جو عذاب تمہیں بہت رلانے والا ہے. میری ماؤں اور بہنوں, اس آیت کریمہ کی اس مختصر سی وضاحت کے بعد میں براہ راست اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. سیدھے اپنی جو بات ہے, جو بات آج مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ آپ کے سامنے لاتا ہوں. آیت کریمہ منافقوں کے بارے میں اتری ضرور ہے لیکن یہ آیت کریمہ سارے مسلمانوں کو کی بھی تربیت کر رہی, میری اور آپ کی تربیت کر رہی ہے, مجھے اور آپ کو بتلا رہی ہے, سکھا رہی ہے کہ دیکھو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی اس عارضی دنیا کی خوشیاں ڈھونڈتے ہیں, ہم اپنی اس عارضی دنیا میں خوشیاں تلاش کرنے کی خاطر ایسے کام کرتے ہیں, ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جس کے بدلے میں کل کی زندگی میں ہمیں رونا ہی رونا نصیب ہوگا. آج ہم اپنی دنیا بنانے میں اس قدر مست ہیں, اس قدر مگن ہیں, اس قدر زیادہ ڈوبے ہوئے ہیں, دنیا آج ہمارے سامنے اس قدر پیاری ہو چکی ہے کہ اس دنیا کے کمانے اور اس دنیا کے اپنانے, اس دنیا کے مزے لوٹنے اور اس دنیا کے عیش و آرام اور اس دنیا کے اندر سکون و اطمینان اور اس دنیا کی لذتیں اور اس دنیا کا عیش, انہی سب چیزوں کی خاطر ہم اپنا سب کچھ لٹا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بڑے خوش قسمت ہیں. اللہ نہ کرے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی خوشیوں کی تلاش میں, ہم اپنے سکون و اطمینان کی تلاش میں, ہم اپنی اس عیش و آرام کی تلاش میں کہیں ایسا تو نہیں کل آخرت کے سکون کو برباد کر رہے ہوں, کل رونے کا سامان ہم کر رہے ہیں. یاد رکھنا یہ دنیا ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت سی خوشیاں آخرت کی خوشیوں کے بدلے میں خریدتے ہیں. آج ہم یہاں اکثر اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کے بدلے میں آخرت کی کوئی بہت بڑی نعمت گنوائی ہوتی ہے. حقیقت میں آج کی خوشی کل کے رونے کی شکل میں ہمارے اور آپ کے سامنے آ سکتی ہے
اس حقیقت کو ہم یاد رکھیں. یہ بات اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. میری ماں اور بہنوں، خوف آخرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس وقت سارے لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، جب سورج بے نور ہو چکا ہوگا، آسمان لپیٹ دیے گئے ہوں گے، ساری طاقتور چیزیں اپنی طاقتیں گوا چکی ہوگی. ایسی حالت میں ہم جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بڑے عاجز اور بڑے کمزور اور اس قدر زیادہ مجبور ہو کر کھڑے ہوں گے کہ ہماری ایک ایک حرکت، ہمارا ایک ایک عمل ہمارے اپنے خلاف ہو سکتا ہے گواہ بن کر کے کھڑا ہو. فکر آخرت کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم اس مقام کو یاد کریں، اس مقام کی جو خطرناکی ہے اس کو یاد کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مجھے اور آپ کو جانا ہے، کھڑے ہونا ہے. ہم نے جو کہا ہے، ہم نے جو کیا ہے، ہم نے جو دوسروں کے ساتھ کیا، اپنوں کے ساتھ کیا، سب سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے. اس ڈر کو اپنے دل و دماغ کے اندر بساؤ. یہ ڈر جب تک نہیں آئے گا، میری اور آپ کی زندگی سدھرنے والی نہیں، میں اور آپ ایک اچھے مسلمان بننے والے نہیں. آپ سوچیں، آج دنیا کے اندر اتنا اٹریکشن ہے، دنیا کے عیش و آرام کے اندر، دنیا کے فیشن کے اندر، دنیا کی زندگی گزارنے کا جو اپنا انداز ہے، اس سب کے اندر اتنی کشش ہے، اس قدر زیادہ اس کے اندر اٹریکشن ہے کہ آدمی اس کے سامنے اپنے آپ کو عاجز اور کمزور سمجھتا ہے. آدمی کہتا ہے کیا کریں، زمانہ ہی ایسا ہے، کیا کریں، ہمارے حالات ایسا بنا دیتے ہیں، کیا کریں، ہم کوشش کرتے ہیں لیکن اپنا نفس ہمارے اوپر غالب آ جاتا ہے. میری ماؤں اور بہنوں، یاد رکھنا، اس پریشانی یا اس مصیبت سے نجات حاصل کرنا ہے اور یقیناً حاصل کرنا ہے، اس لیے کہ جنت اسی خوف کے بعد ملتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسی خوف کے بعد جنت ملتی ہے. جہنم سے نجات اسی خوف کی وجہ سے ملتی ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہی جہنم سے بچتا ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہی جنت کی طرف سفر کرتا ہے. جو اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس جس کے پاس نہیں ہوتا، اور جو فکر آخرت میں رونا نہ جانتا ہو، اپنے اعمال کو یاد کر کے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا خوف اپنے دل میں نہ بساتا ہو، ایسا انسان نہ تو جہنم سے بچ سکتا ہے اور نہ ہی جنت کے جانے کا مستحق بن سکتا ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ یہ مسئلہ بیان کیا. آپ نے سنا ہوگا، نہیں سنا ہو تو یہ مسئلہ جان لیں کہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہوتی ہے، اس عبادت میں انسان کے اندر 3 جذبے ہونے چاہیے. عبادت 3 جذبات کو ملا کر رکھنے کا نام ہے. ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، دوسری چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید، اور تیسری چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور اس کا خوف. انسان کے اندر اللہ کی محبت بھی ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں عبادت کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی یہ عمل قبول کرے گا اور مجھے نوازے گا، اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر بھی ہو. یہ تینوں جذبے جس عبادت میں ہوتے ہیں وہی عبادت حقیقی عبادت ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال دیتے ہوئے سلف صالحین میں سے بعض اہل علم سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں ان 3 جذبوں کی مثال ایک پرندے کی ہے. جس طرح ایک پرندہ ہواؤں میں اڑتا ہے تو اس کا سر اس کی منزل اور اس کا رخ متعین کرتا ہے، کس طرف مڑنا چاہیے، کس طرف جانا چاہیے، اس کا سر اس طرف ہوتا ہے، اور اس کے دونوں بازو، دایاں اور بایاں جو بازو ہوتے ہیں، وہ اس کو ہوا میں اڑنے میں مدد دیتے ہیں، ان کے سہارے وہ اڑتا ہوا منزل کی طرف چلا جاتا ہے. ابن قیم یہ مثال دے کر کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پرندے کے سر کی جگہ پر رکھو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کو اس کے پروں کی جگہ پہ رکھو.
جس طرح ایک پرندہ اپنے سر سے اپنی منزل متعین کر کے اپنے دونوں بازوؤں کے سہارے اڑتا چلا جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے تم اپنی زندگی میں محبت کو سر کی جگہ پہ رکھو اور امید اور ڈر یہ دونوں کی دونوں کیفیتوں کو اپنے بازوؤں کے طور پہ استعمال کرو۔ یہ تینوں جذبے ساتھ میں ہوں گے تبھی ہم اور آپ اپنی منزل تک پہنچ سکیں گے۔ ابن قیم نے یہ بات سلف صالحین میں سے بعض اہل علم سے نقل کی۔ میں کیا بتانا چاہتا ہوں، جس طرح ایک پر سے ایک پرندہ اڑ کر نہیں جا سکتا، بالکل اسی طریقے سے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید لگائے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آخرت میں جواب دہی کی فکر اور ڈر اگر دل میں نہیں ہوگا تو ہم بالکل اس طریقے سے عاجز ہوں گے ایمان کی زندگی اپنانے کے معاملے میں جس طرح ایک پرندہ اڑنے سے عاجز ہوتا ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے ایک بہت بڑی بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ایمان یقیناً امید اور خوف دونوں کے درمیان ہوتا ہے۔ آدمی کے اندر امید بھی ہونی چاہیے اور آدمی کے اندر خوف بھی ہونا چاہیے، لیکن عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ جب تک آدمی دنیا میں زندہ ہے، جب تک آدمی دنیا میں زندہ ہے، ساری زندگی انسان کو چاہیے کہ اپنے اوپر خوف کو غالب رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کو غالب رکھے، آخرت کی فکر کو غالب رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے احساس کو غالب رکھے۔ لیکن جب موت کا وقت قریب آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سے امید کے جذبے کو غالب رکھے۔ میری ماؤں بہنوں، اس مسئلے کو ذرا اچھی طرح سے سمجھنا۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ ایک اچھے مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنی ساری زندگی میں ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے، وہ امید میں آ کر زیادہ پر امید ہو کر بے راہ روی کی راہ نہیں اختیار کرتا، وہ اپنی زندگی میں ڈر زیادہ رکھتا ہے۔ کب تک؟ جب تک موت کا وقت قریب نہیں آتا۔ ہاں، جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس وقت امید کو غالب کر لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ میرے بارے میں جس قسم کا گمان رکھتا ہے میں ویسا معاملہ کرتا ہوں۔ تو کہا ساری زندگی خوف کو غالب رکھو اور جب موت کا وقت آئے تو اپنے اوپر امید کے جذبے کو غالب رکھو۔ میری ماؤں اور بہنوں، آج آپ کے سامنے میں اسی پہلو کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو بات میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اس کو آپ سمجھیں کہ ایک تو اسلامی شریعت خود یہ کہتی ہے کہ انسان کی زندگی میں، ایک اچھے مومن کی زندگی میں، ایک اچھے مسلمان کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ اپنی جگہ ایک مستقل اصل ہے، ایک مستقل مسئلہ ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں میری اور آپ کی زندگی کے جو حالات، ہم کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادتوں سے کتنے دور ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری، اطاعت شعاری، اطاعت گزاری سے کس قدر دور ہیں۔ نہ ہماری زندگیوں میں نمازیں ہیں، نہ ہماری زندگیوں میں صحیح سے قرآن کی تلاوت ہے، نہ ہم اپنے فرائض ادا کرنا جانتے ہیں اور نہ ہی صحیح معنوں میں اللہ کو پہچانتے ہیں۔ ہم لوگ، ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے پورا کا پورا۔ آج ہماری زندگی جس قدر زیادہ بے عملی کا شکار ہے، اس کو دیکھتے ہوئے تو لگتا یہ ہے کہ ایک عام مومن کو جب اپنی زندگی میں خوف کو غالب رکھنا چاہیے تو ہم اور آپ جیسے مسلمان جن کی زندگی میں گناہ بہت زیادہ ہوتے ہوں ان کو سوچ کر دیکھیں اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کو اپنانے کی کس قدر زیادہ ضرورت ہے۔ آپ کو یہ بات بتاؤں، آپ یہ بات یاد رکھیں، انسان جو اس دنیا میں آیا ہے اسے یا تو واپس لوٹ کر جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، ان دو کے علاوہ کوئی ٹھکانا نہیں، یا تو جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ لیکن میری ماؤں اور بہنوں، جو مسئلہ سمجھنے کا ہے، جو مسئلہ جاننے کا ہے وہ یہ کہ جنت میں جو انسان جائے گا وہ تو جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا، لیکن کیا ہر انسان براہ راست جنت میں جائے گا؟ ایمان لانے کے بعد وہ جنت میں چلا جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایمان لانے کے بعد بھی عمل اگر صحیح نہ ہو، نیکیاں پوری نہ ہو، گناہوں سے بچتا نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ادا کرتا نہ ہو، بندوں کے حقوق ادا کرتا نہ ہو، حلال اور حرام سے کی تمیز کر کے حرام سے بچتا نہ ہو، آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا نہ ہو، کوئی خاتون اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے بچتی نہ ہو، تو پھر یاد رکھنا کہ جنت کبھی براہ راست
نہیں ملے گی، جہنم میں جا کر ہی آپ کو جانا پڑے گا، اور جہنم میں جا کر بھی اس کو جانا پڑے گا جو جنت کا مستحق بن سکے گا، ورنہ اللہ نہ کرے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آدمی جہنم میں جائے اور جہنم کا ہی ہو کر رہ جائے۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا کوئی معاملہ ہمیں سے کسی کے ساتھ ہو، لیکن جہاں تک ہمارے اور آپ کے حالات ہیں ان کو دیکھ کر یہ ڈر ضرور لگتا ہے کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہو تو ہم میں سے شاید ہی کوئی آدمی سیدھے جنت جانے کی امید کر سکتا ہے۔ کیوں؟ ہمارے اعمال ایسے ہیں، ہماری حرکتیں ایسی ہیں، ہماری صبح ایسی ہے، ہماری شام ایسی ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتے ہیں لیکن اس کے حقوق ادا نہیں کرتے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اعلان تو کرتے ہیں لیکن ان کی سنت اور شریعت پر نہیں چلتے، ہم اسلام کو اپنا دین ضرور بتلاتے ہیں لیکن اسلام ہمارے نام میں، ہماری پہچان میں ہے، میری اور آپ کی عملی زندگی میں اسلام نظر نہیں آتا ہے۔ میری ماؤں بہنوں سوچو، دیکھو یہ کتنی خطرناک بات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بلائیں گے، بلا کر کہیں گے اے آدم اخرج بعث النار، اے آدم تم اپنی اولاد میں سے جہنم کا جو حصہ ہے اس حصے کو نکال کے الگ کر دو۔ جو آدم علیہ السلام کی جو اولاد آپ کے بعد سے قیامت تک آئے گی وہ سب سامنے موجود رہیں گے، اللہ فرمائیں گے کہ اے آدم تم اپنے اولاد میں سے، یعنی اپنے اولاد میں سے تم اس جہنم کے حصے کو الگ کر دو۔ حضرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا حصہ نکالو، جہنم میں جانے والے کتنا حصہ ہے، کتنے لوگوں کو جہنم کے حصے کے طور پہ الگ کرو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے آدم ہر 100 میں سے 99 افراد کو نکال دو کہ وہ جہنم میں جانے والے ہیں، ہر 100 افراد میں سے 99 کو نکالو کہ یہ جہنم کا حصہ ہے، ایک انسان نجات پانے والا۔ میری ماں اور بہنوں ذرا سوچو یہ کیسا خطرناک معاملہ ہے، ہر 100 میں سے 99 اولاد آدم میں سے، آدم کی اولاد میں سے ہر 100 میں سے 99 جہنم میں جائیں گے۔ میری ماں اور بہنوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پریشانی کا اظہار کیا، کہا اللہ کے نبی پھر کیا ماجرا ہوگا، ہمارا انجام کیا ہوگا جب 99 آدمی جہنم میں اور ایک جنتی ہوگا آدم کی اولاد میں سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، کہا کہ تم ذرا یہ تسلی ضرور رکھو کہ پوری امتوں کے مقابلے میں تمہاری جو امت ہوگی اس کی حیثیت ایک کالے بیل کے جسم پر جس طریقے سے ایک سفید بال کی حیثیت ہوتی ہے ایسے امت محمدیہ اس کا حصہ ہوگی۔ مطلب یہ ہوا کہ اکثریت جو 99 کی ہوگی وہ دوسری امتوں میں سے بھی ہوگی، امت محمدیہ ہی کے پورے نہیں ہوں گے، اتنا بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ بات اللہ کے نبی نے کہی۔ لیکن میری ماں اور بہنوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سبق سیکھو۔ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر امید کا معاملہ ہوگا اور مجھے پتا چلے گا سارے کے سارے جہنم میں جا رہے ہیں، ایک جنت میں جائے گا، میں اللہ تعالیٰ سے امید کروں گا کہ شاید وہ ایک میں ہی ہوں گا۔ لیکن دوسری بات یہ بھی فرماتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے پتا چلے کہ سب کے سب جنت میں جانے والے ہیں اور ایک صرف جہنم میں جا رہا ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے یہ ڈر ہوگا کہ وہ ایک شاید میں ہی ہوگا۔ میری ماؤں اور بہنوں اسی ڈر کی میری اور آپ کی زندگی میں ضرورت ہے۔ ہم اپنے اعمال کو نہ دیکھیں جو ہم کر رہے ہیں، ہم اپنے ان اعمال کو دیکھیں جو ہم چھوڑ رہے ہیں، ہم اپنی ان نیکیوں کو نہ دیکھیں جن پہ ہمیں فخر ہے، ہم اپنے ان گناہوں پہ نظر رکھیں جن کو کر کے ہم بھول جاتے ہیں یا بسا اوقات کرتے ہوئے ہم اسے پہچانتے بھی نہیں ہیں۔ میری ماں اور بہنوں جنت کا جہنم کا معاملہ اتنا آسان نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے یہ الفاظ فرمایا کرتے تھے کہ لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا۔ اے اللہ کے بندو اگر تم وہ باتیں جان لو جو باتیں میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنسو گے، بہت زیادہ رو گے تم لوگ۔ یہ ہماری لا علمی ہے، ہماری جہالت ہے، ہماری کم فہمی ہے، ہماری نادانی ہے کہ آج اس زندگی کے عیش و عشرت میں، اس زندگی کے عیش و آرام میں ہم مست ہیں، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو باتیں میں جانتا ہوں
باتیں جان لو تو تم بہت زیادہ رو گے، بہت کم ہنسو گے۔ ایک دوسری روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ان الفاظ میں بھی بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت میں فرمایا، لو تعلمون ما اعلم، لوگوں اگر تم جان لو اس بات کو جو میں جانتا ہوں، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تم بہت کم ہنسو گے، بہت زیادہ رو گے، وما تلذذتم بالنساء، اور کبھی عورتوں کے ساتھ لطف اندوز ہونے کا جو تصور دنیا میں ہے وہ تمہیں نہیں ملے گا۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسری روایت میں الفاظ میں بھی بیان فرمائی۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ جان لو ان باتوں کو جو باتیں میں جانتا ہوں، جو باتیں میں جانتا ہوں، اگر تم ان باتوں کو جان لو تو تم بہت کم ہنسو گے، بہت زیادہ رو گے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا لخرجتم، اور اتنا ہی نہیں ہوگا، تم اپنے گھروں سے روتے پیٹتے ہوئے نکل جاؤ گے، تم روتے پیٹتے ہوئے نکل جاؤ گے اور یہی کہتے پھرو گے کہ پتہ نہیں میری نجات ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب کیا ہوا میری ماں اور بہنوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاملہ بہت خطرناک ہے، معاملہ بڑا نازک ہے، معاملہ بہت ہی زیادہ نزاکت اور بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ معاملہ واقعی نازک ہے، بس اس کی نزاکت کو پہچاننے کے معاملے میں ہم کمزور ہیں، ہم پہچان نہیں رہے، ہماری توجہ نہیں ہے کہ ہم کتنے خطرناک معاملے میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ کتنے خطرناک معاملے پر ہمارا معاملہ آ کے رکا ہوا ہے۔ نبی فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے صحابہ سے متعلق کوئی خبر پہنچی، کوئی بات پہنچی صحابہ کے تعلق سے جو بات قابل اعتراض تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ نے خطبہ دیا، تقریر فرمائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرضت علی الجنت والنار، میرے سامنے جنت اور جہنم ان دونوں کو پیش کیا گیا ہے، میں ان دونوں چیزوں کو ابھی ابھی دیکھا ہوں، عرضت علی الجنت والنار، میرے سامنے جنت اور جہنم دونوں کے دونوں پیش کیے گئے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بات کہنے کے بعد واللہ لو تعلمون ما اعلم، لوگوں اگر تم جان لیتے وہ باتیں جو میں جانتا ہوں، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تو بہت کم ہنستے، بہت زیادہ تمہیں رونا پڑتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رونے لگے، صحابہ رونے لگے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے متعلق حضرت انس فرماتے ہیں کہ صحابہ پر اس دن سے زیادہ سخت دن کوئی نہیں گزرا، اس دن سے زیادہ سخت دن کوئی نہیں گزرا۔ میری ماں اور بہنوں، یہ کہنا کیا چاہتا ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے صحابہ کی تربیت انہیں اسی انداز میں فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے تھے کہ تم جانتے نہیں ہو کہ کیسا خطرہ تمہارے سامنے ہو، تم نے وہ نہیں دیکھا ہے جو میں نے دیکھا ہے، تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، اگر تم جان لیتے تو تم ہنسنے کے بجائے رونے میں زیادہ وقت گزارتے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا، پیغام یہ دے رہے ہیں کہ مسلمانوں، چاہے مرد ہو کہ خواتین ہو، چاہے بزرگ ہو کہ نوجوان ہو، اگر تم مسلمان ہو تو تمہاری زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جواب دہی کا احساس، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضری کا احساس، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھے جانے کا احساس، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی جواب دہی کا احساس، اپنے گناہوں کو یاد کر کے تمہیں ہر پل رونا آنا چاہیے کہ ہائے نادانی، ہائے نادانی، ہم سے بڑا نادان کون ہو سکتا ہے، ہم نے کیا کچھ نہیں کیا، ہم کتنے نادان ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، یہ سب کچھ کیوں ڈرایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ گناہوں کے بدلے میں جو جہنم ملنے والی ہے، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، گناہوں کے بدلے میں جو جہنم ملنے والی ہے وہ جہنم اتنی خطرناک، اتنی خطرناک، اتنی خطرناک کہ الفاظ تو ہمارے ہیں، ورنہ حقیقت کا اندازہ نہ مجھے ہے نہ آپ کو پوری طریقے سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہنم کی مثال دیتے ہوئے کچھ
کچھ باتیں بیان فرمائی. صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ تمہاری یہ دنیا کی جو آگ ہے, دنیا میں جو آگ تم دیکھتے ہو, یہ جہنم کی آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ کا 70واں حصہ, یعنی 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. یعنی یہ جو دنیا کے اندر جو آگ تم دیکھتے ہو, یہ ایک حصہ ہے. جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ سخت ہے. اور مسند احمد کی ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بھی بیان فرمائے کہ جہنم کی آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مرتبہ پانی سے بجھایا, تب جا کر یہ دنیا کی آگ بچی. پانی سے 2 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو بجھایا, تب جا کر یہ دنیا کی آگ بچی ہے. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں. میری ماں اور بہنوں, اندازہ لگاؤ معاملہ کتنا نازک ہے. آپ نے دنیا کی آگ دیکھی ہے, آپ نے بہت بڑی نہیں دیکھی ہوگی, چھوٹی ہی آگ دیکھی ہوگی. دنیا کی آگ میں آپ نے کسی کینڈل کو جلتے دیکھا ہوگا, یا کسی چولہے کی آگ کو دیکھا ہوگا, یا بہت زیادہ ہو تو کسی جگہ ہلکی پھلکی آگ لگی ہوئی گھر جل رہا ہے اسے دیکھا ہوگا. لیکن اگر آپ اس دنیا کی آگ کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ جانتے ہیں اس دنیا کے اندر لوہا پگھلانے والی بھٹیاں بھی ہوتی ہیں, کمپنیوں میں لوہا پگھلانے کی بھٹیاں بھی ہوتی ہیں. بہت سے ایسے مقامات ہوتے ہیں جہاں آگ دہکتی ہے. آپ کو معلوم ہے سخت سے سخت, مضبوط سے مضبوط لوہا بھی ڈال دیا جائے تو وہ پگھل کر پانی کی طرح بہنے لگتا ہے. ایسی خطرناک آگ دنیا میں ہے. آپ 2 لمحوں کے لیے اس آگ پر ہاتھ نہیں رکھ سکتی, 2 لمحوں کے لیے آپ اس آگ کی جلن اور اس کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتی. تو میری ماں اور بہنوں, بتلاؤ اس آگ کے ساتھ میرا اور آپ کا انجام کیا ہوگا جب وہ آگ اللہ نہ کرے میرے اور آپ کے بدن کو چھوئے گی تو ہمارا کیا حال ہوگا. جس آگ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ, 70 مرتبہ زیادہ اس کے جلانے کی صلاحیت ہے. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں. صحیح بخاری و مسلم کی ایک اور روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشتکت النار الی ربها, کہ جہنم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کی, اپنے رب سے جہنم نے شکایت کی اور کہا یا ربی, اے میرے رب, اکل بعضی بعضا, میرا حصہ بعض حصہ خود بعض حصے کو کھا رہا ہے. یعنی یہ آگ اس قدر خطرناک ہے, اس قدر خطرناک ہے کہ اس جہنم کی بعض آگ یعنی تھوڑی آگ بقیہ دوسری آگ کو ہی جلا رہی ہے. آپ نے سنا ہوگا پتھر سے پتھر توڑا جاتا ہے, آپ نے سنا ہوگا لوہے سے لوہے کو ٹھیک کیا جاتا ہے, آپ نے سنا ہوگا مختلف قسم کی باتوں کو, لیکن کبھی آپ نے یہ تعبیر نہیں سنی ہوگی آگ سے آگ کو جلایا جانا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم نے شکایت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا حصہ بعض حصہ خود دوسرے بعض حصے کو کھا رہا ہے. سوچو کیسی خطرناک یہ آگ ہوگی, کیسا برا کیسا خطرناک یہ معاملہ ہوگا. نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اجازت دی, فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو اجازت دی کہ جہنم 2 سانس لے سکتی ہے, نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ, سردی کے زمانے میں ایک سانس لینے اور گرمی کے زمانے میں ایک سانس لینے کی بات اللہ تعالیٰ نے اجازت دی. نبی فرماتے ہیں کہ گرمی کے زمانے میں جو گرمی تمہیں محسوس ہوتی ہے وہ جہنم میں جہنم کے سانس لینے یا سانس چھوڑنے کا صرف اثر ہوتا ہے, وہ جہنم کی سانس نہیں ہوتی, وہ جہنم کی سانس کا صرف اثر ہوتا ہے جو اتنا جلاتا ہے کہ اکثر و بیشتر اخبار میں آپ پڑھتے ہیں گرمی کی شدت سے اتنے لوگ مر گئے. اور موسم سردی کا چل رہا ہے, آپ میں سے شاید بہت ساری بہنیں جانتی ہوں گی جہنم میں عذاب 2 قسم کا ہے, گرمی کا بھی عذاب ہے, سردی کا بھی عذاب ہے. اور سردی کیا چیز ہے آپ کو اندازہ نہیں ہوگا. آپ سبھی کے گھروں میں ریفریجریٹر رکھا ہوگا, فریج رکھا ہوگا. اگر آپ تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو جو فریزر ہوتا ہے اس میں ہاتھ ڈال کے 2-4 منٹ کے لیے رکھ چھوڑیں, دیکھیں خون جب جمنا شروع ہوگا آپ کے ہاتھ میں تو کیسا درد ہوگا, کیسا کرب ہوگا, کیسی تکلیف ہوگی, آپ اندازہ لگائیں. نبی فرماتے ہیں کہ دنیا کی یہ جو سردی تم دیکھتے ہو, جو سردی کے زمانے میں جو سردی دیکھتے ہو, مختلف علاقوں میں آپ برف کو جمتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں. نبی فرماتے ہیں کہ یہ جو سردی دیکھتے ہو
یہ صرف اس جہنم کے سرد علاقے کے سردی سانس لینے کا اثر ہے۔ میری ماں اور بہنوں، سوچو براہ راست اس سرد عذاب میں اگر ڈھکیل دیا گیا یا اس گرم عذاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈھکیل دیا تو میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ آپ اندازہ لگائیں۔ آخرت کی فکر کرو، اپنے آپ کو بچاؤ اس جہنم سے۔ وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس جہنم کی آگ سے، جس آگ کی صفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، مجلس میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک کسی چیز کے زوردار انداز سے گرنے کی آواز آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، جانتے ہو کس چیز کی آواز ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک پتھر ہے جو 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا، 70 سال پہلے اوپر سے پھینکا گیا تھا۔ جہنم کے گڑھے کی گہرائی میں پہنچنے کے لیے اسے پورے 70 سال لگ گئے۔ میری ماں اور بہنوں، اس میں کیا بات ہے؟ اس کو سمجھو کتنی بڑی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی زبانی بیان فرمائی ہے۔ آپ جانتی ہیں آگ اگر کھلی جگہ پہ لگتی ہے تو اکثر آگ کی گرمی کم ہو جاتی ہے۔ آگ اگر کھلی جگہ پہ رہے، آپ کے گھر میں اگر جب چولہا جلاتی ہیں کھڑکیاں کھلی رکھیں، گرمی خود بخود کم ہو جاتی ہے۔ لیکن جس جگہ آگ جلتی ہو اس جگہ اگر ہوا کا آنا جانا نہ ہو، وہ بند جگہ ہو، تو تھوڑی آگ بھی بہت خطرناک بن جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں، وہ آگ جس آگ کی مثال اللہ کے نبی نے یہ دی، کہا اس آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ جلانے والی وہ آگ اتنے گہرے گڑھے کے اندر جلتی ہے کہ وہاں ہوا تو پہنچنا تو دور کی بات، پتھر بھی پھینکا جاتا ہے تو اس کی گہرائی میں پہنچنے 70 سال لگ جاتے ہیں۔ اتنے گہرے گڑھے میں جلنے والی اتنی خطرناک آگ کا معاملہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا انصاف پرور جو یہ کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ دیکھے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور ایک دانے ایک ذرے کے برابر بھی تم نے برائی کی ہوگی تو تم دیکھ لو گے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہو وہ انصاف کے ساتھ جب ہمارے ساتھ معاملہ کرنے پر آئے گا تو کیا ہمارے اور آپ کے جسم میں، میرے اور آپ کے اندر یہ طاقت ہے، یہ استطاعت ہے کہ ہم اس عذاب کو جھیل سکیں؟ نعوذ باللہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں اس عذاب سے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم بہت کمزور ہیں، بہت ضعیف ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثال دیتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ جہنم میں سب سے ہلکا جو عذاب دیا جائے گا، جہنم میں سب سے ہلکا جو عذاب دیا جائے گا، ایک تو ابو لہب کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی کہ ان کو جوتی پہنا دی جائے گی، لیکن یہ بات ان کے بارے میں نہیں، یہ دوسری بات اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ ایک آدمی کے تلوے کے نیچے یعنی پیر کے نیچے صرف آگ کا ایک انگارہ، ایک آگ کا ایک ٹکڑا صرف رکھ دیا جائے گا۔ نبی فرماتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ اس کی شدت، اس کی گرمی ایسی ہوگی کہ اس کی وجہ سے اس انسان کا دماغ جو سر میں ہے وہ پگھلنے لگے گا، اس کا دماغ اس سے پگھلنے لگے گا۔ ایک انگارہ صرف آدمی کے قدموں کے نیچے آ جائے، نبی نے فرمایا سب سے ہلکا عذاب اس کو یہ دیا جائے گا، قدموں کے نیچے صرف ایک آگ کا ٹکڑا آئے گا، دماغ اس کا پگھلنے لگے گا، دماغ اس کا اپنی جگہ سے ہلنے لگے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ آدمی کو صرف اسی میں اتنا ہی عذاب دیا جائے گا، نہیں، یہ تو سب سے ہلکے عذاب کی بات ہے، ورنہ جہنم میں جانے والے جو لوگ ہوں گے ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جن کو ٹخنوں تک یعنی پیر کا جو پہنچا نیچے والا حصہ ہے وہاں تک آگ میں رکھا جائے گا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو گھٹنوں تک آگ میں رکھا جائے گا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کمر تک آگ میں ڈبو کر رکھیں گے، اور اللہ محفوظ
حفاظت فرمائے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہنسلی تک یعنی پورے سینے تک پورے گلے تک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آگ میں ڈبا کر رکھیں گے. میری ماں اور بہنوں سوچو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ نہ کرے ہماری جو بے راہ روی، ہماری اور آپ کی جو غفلت ہے، ہماری اور آپ کی جو لاپرواہی ہے، ہماری اور آپ کی دین سے جو دوری ہے، ہمارا اور آپ کا جو دنیا سے گہرا تعلق ہو گیا جس نے ہمیں اللہ سے دور کیا ہے، اگر اس انجام کی شکل میں آئے گا تو سوچو یہ وہ وقت ہوگا جہاں آپ اس سوچے کو واپس لوٹا بھی نہیں سکے گی. آپ نہیں کہہ سکے گی کہ ہم دوبارہ جائیں گے واپس لوٹ کر آئیں گے اچھا عمل کر کے آئیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جہنم کی شدت بیان کرتے ہوئے ایک اور بات کہتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسے آدمی کو لائیں گے. دنیا میں کافر تھا، کافر رہتے ہوئے دنیا کا ہر قسم کا عیش و آرام اسے حاصل تھا، دنیا کا ہر قسم کا عیش و آرام اسے حاصل تھا. دنیا میں کبھی اس نے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں دیکھی. آپ سوچیں ایسے انسان شاید ہی آپ کو ملے، بڑے سے بڑا مالدار ہو، بڑے سے بڑا عہدیدار ہو، بڑے سے بڑے خاندان والا ہو، بڑی سے بڑی حیثیت اور پہچان رکھنے والا، بڑی سے بڑی صلاحیت رکھنے والا آدمی کیوں نہ ہو، وہ اپنے ساتھ پریشانیاں ضرور رکھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ایسا انسان ہوگا جس نے زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی ہوگی، کبھی کوئی تکلیف. یعنی یوں سمجھیے تکلیف کیا چیز اسے معلوم نہیں، صرف نعمتیں ہی نعمتیں، اچھائی ہی اچھائی، مزے ہی مزے وہ دنیا میں دیکھا ہوگا. نبی فرماتے ہیں ایسے انسان کو قیامت کے دن لایا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے بارے میں حکم دیں گے، اس کافر کے بارے میں حکم دیں گے اور کہیں گے کہ اس کو ایک مرتبہ جہنم کے ایک ہاؤس میں ڈبا کے نکالو، ایک مرتبہ صرف ہوتا دے کے نکالو. اس آدمی کو ایک مرتبہ صرف جہنم میں ڈبو کے نکالا جائے گا، داخل کر کے باہر کھینچا جائے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پوچھیں گے کہ اے فلاں کیا تو نے اپنی زندگی میں کبھی عیش و آرام دیکھا ہے؟ وہ انسان کہے گا کہ نہیں اے میرے رب، میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی عیش و آرام نہیں دیکھا، میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی عیش و آرام نہیں دیکھا. جہنم کے ایک مرتبہ کی زیارت، صرف ایک مرتبہ کا غوطہ، ایک مرتبہ کا ڈبویا جانا زندگی کے ہر اس عیش و آرام کو بھلا دے گا. اور وہ انسان جس نے زندگی میں کبھی تکلیف نہیں دیکھی ہوگی وہ یہ کہے گا کہ میں نے زندگی میں کبھی سکون نہیں دیکھا، زندگی میں کبھی عیش و آرام نہیں دیکھا. میری ماؤں اور بہنوں جہنم اتنی خطرناک جگہ ہے، جہنم ایسی ہی جگہ ہے. ابن ماجہ کی ایک روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، صحیح روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمیوں کو تکلیف، شدت، پریشانی میں رونے کی اجازت دی جائے گی تو وہ روئیں گے، اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ ان کی آنکھوں کے آنسو ختم ہو جائیں گے، ان کی آنکھوں کے آنسو ختم ہو جائیں گے، اتنا روئیں گے. میری ماں اور بہنوں یہ ساری چیزیں میرے اور آپ کے سامنے اس حقیقت کو واضح کرتی ہیں کہ ہم غفلت میں ہیں، ہم غافل ہیں، ہم دھوکے میں ہیں، ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی راہ پہ لگے ہوئے ہیں. ورنہ جو نبی آپ کو اتنی ساری وضاحتیں آپ کے سامنے رکھ کر گیا ہو، جو نبی آپ کے سامنے اتنی ساری تفصیل رکھ کر گیا ہو، اس نبی کی شریعت پہ عمل کرنا ہمارے لیے کبھی مشکل نہیں ہوتا. حقیقت یہ ہے کہ ہم غافل ہیں، شیطان ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، ہمارا نفس ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، ہمارا معاشرہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے. یہ دنیا کی چمک دمک، یہ دنیا کی رونقیں، یہ دنیا کا عیش و آرام، یہ دنیا کی ترقی جو بظاہر ترقی لیکن حقیقت میں تنزلی ہے، یہ ہم کو اور آپ کو دھوکہ دے رہی ہے. اور ہم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے بن کر بڑے معزز ہو سکتے تھے، اللہ سے دور ہو کر عزت دنیا میں تلاش کرتے، اللہ سے قریب ہو کر سکون حاصل کر سکتے تھے، اللہ سے دور ہو کر عیش و عشرت تلاش کرتے. ہم سے زیادہ نادان کوئی نہیں ہو سکتا. میری ماں اور بہنوں خاص طور پہ آپ کے سامنے یہ بات بھی نقل کروں، صحیح مسلم کی روایت ہے، معراج کا واقعہ حضرت ابو سعید خدری، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ نے روایت کیا ہے. میری ماں اور بہنوں خاص طور پہ یہ حدیث آپ کے لیے سننا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عید کی نماز کے بعد خطبہ دیا. عید کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا تو آپ نے مردوں کو خطاب کرنے کے بعد عورتوں کی طرف توجہ دی، عورتوں کے پاس آئے اور کہنے لگے یا معشر النساء تصدقن ولو من حلیکن فإنی
النار۔ اے خواتین کی جماعت، تم اللہ کے راہ میں صدقہ کیا کرو، چاہے تمہارے اپنے زیورات ہی دینے کیوں نہ پڑے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، اس لیے کہ معراج میں مجھے یہ دکھایا گیا کہ جہنم میں مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی اکثریت ہے۔ میری ماں اور بہنوں، یہ نبی کی بات ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر ہے، وہ خبر جو کبھی نہ جھوٹی ہو سکتی نہ کبھی غلط ہو سکتی ہے، جس میں کوئی غلطی کا امکان نہیں۔ نبی فرماتے ہیں فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، اے خواتین کی جماعت، میں نے تمہیں جہنم کے اندر اکثریت میں دیکھا ہے، تمہاری اکثریت ہے جہنم کے اندر، تم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا۔ میری ماں اور بہنوں، کیا یہ سننا کافی نہیں ہے؟ آپ کو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی زیادہ فکر آپ کو خود اپنی کرنی ہے اتنی زیادہ کسی اور کی نہیں کرنی ہے۔ جہنم میں اکثریت عورتوں کی ہوگی، اللہ نہ کرے آپ میں سے کوئی اس کے اندر ہو، لیکن یہ تو ہو سکتا ہے جب اللہ کے نبی نے کہا تو اکثریت ہوگی۔ خوش قسمت وہ ہے جو اپنی اس اکثریت کے بجائے اس اقلیت میں، اس میجارٹی کے بجائے اس مائنارٹی میں آنے کی کوشش کرے، جو اس جہنم سے نجات پائے گی۔ میری ماں اور بہنوں، جو خواتین موجود تھی ان میں سے کسی نے پوچھا ولیمہ ذالک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی اس کا سبب کیا ہے؟ کیوں خواتین کی جماعت بہت زیادہ ہے؟ اسباب بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو سبب بتایا، دو سبب بتائے۔ کہا تکثرن اللعن، تم بہت زیادہ لعنت ملامت بہت کرتی ہو، ایک دوسرے پہ لعنت بھیجنے کی بہت عادت ہے تمہارے اندر، ایک تو یہ سبب ہے۔ وتکفرن العشیر، اور اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو، اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو۔ میری ماں اور بہنوں، یاد رکھنا والدین انسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ اطاعت و فرما برداری کے مستحق ہیں، لیکن ایک بیوی کے لیے شادی کے بعد شوہر کا درجہ والدین سے بھی اونچا اطاعت و فرما برداری کے باب میں ہو جاتا ہے۔ شوہر کی اطاعت و فرما برداری والدین سے زیادہ افضل اور بہتر ہو جاتی ہے جب وہ ایک شادی شدہ عورت بن جاتی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اس سبب سے بھی بچو، شوہروں کی نافرمانی بھی کرنے سے بچو، لعنت و ملامت کرنے سے بھی بچو، اور جہنم تک لے جانے والے ہر اس سبب سے بچو جو تمہیں اور میری آپ کو برباد کر دے گا۔ میرا آج کا جو خطاب آپ کے سامنے تھا، حقیقت میں اس موضوع کو اگر میں بیان کرنا چاہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا جو نظارہ بیان فرمایا ہے اور اس کو میں تفصیل سے بیان کرنا چاہوں، بات بہت دور تک جائے گی۔ نبی نے کیسے کیسے عذاب بیان فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک عذاب کا منظر اللہ کے نبی نے یہ بھی کھینچا، ایک عذاب ایسا بھی اللہ کے نبی نے بتایا کہ ایک منظر ایسا بھی ہوگا کہ آگ کی چٹان ہوگی، آگ کی چٹان، جس طرح پتھر کی چٹان آپ دیکھتی ہیں، ایسی آگ انگارے کی چٹان ہوگی، دو چٹانیں اور دو چٹانوں کے درمیان ایک انسان کو رکھ کر پیسا جائے گا۔ میری ماں اور بہنوں، کہنا کیا چاہتا ہوں، کہنا یہی چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جو بات منافقین سے کہی، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کہ بہت کم تم ہنسو، بہت زیادہ رویا کرو، اس لیے کہ تمہاری اور میری زندگی، منافقین سے جو بات کہی ہماری اور آپ کی روزمرہ کی زندگی کو دیکھ کر لگتا ہے اس سبب کی میری اور آپ کی زندگی میں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آج ہمارا معاملہ یہی ہے، ہماری زندگی میں ہنسی بہت ہے، رونا نہ ہونے کے برابر ہے، اور اگر کہوں تو معاف کرنا، بہت سے بھائی اور بہنیں شاید ایسی بھی ہوگی جن کی آنکھوں سے شاید ہی کبھی کوئی آنسو کا قطرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے دکھ رہا ہو۔ میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله اپنی زندگی میں اس کی ضرورت ہے، ہم اور آپ اپنی زندگیوں میں اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کی فکر میں جینے والا انسان مجھے اور آپ سب کو بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی موٹی یا بڑی جو بھی ہم سے لفظشیں ہوئی ہو رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو درگزر فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔